وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف جو ہے چل رہا تھا، تو کس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے ابا کو اپنا خواب بتاتے ہیں، جس میں جو ہے ان کے والد ان کو یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ پھر حسد ہو جائے گی. اور پھر ان کے بھائیوں کو ویسے بھی حسد تھی، اور ان لوگوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو ایک پکنک پلان کر جو ہے وہ لے گئے جنگل کی طرف، اور ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تاکہ ان کے والد کی محبت جو ہے خالص ان کے لیے جو 10 بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام 12 تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے، لیکن زیادہ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی طرف رجحان تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو وہ چاہتے تھے کہ باقی 10 بیٹے کہ ان کو ان کے والد کا پیار، ان کی محبت ملے، اور اس حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو کیا کیا، ایک کنویں میں ڈال دیا. اور روایتوں میں آتا ہے اور کہیں آتا ہے کہ 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے. وجاءت اور آیا سیارتن ایک قافلہ، فارسلوا تو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنا پانی پلانے والا، فادلا دلوہ تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. یعنی سفر پر یوزلی قافلے نکلتے تھے تو کھانا پینا بھی بہت تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا تھا، تو وہ ایک جگہ رک کر 1 یا 2 لوگ کیا کرتے تھے، کھانے اور پانی کے تلاش میں جاتے تھے. تو اسی طرح جو ہے کیا ہوا، پانی کی تلاش میں وہ لوگ اس کنویں کے پاس گئے اور اپنا ڈول ڈالا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، فوری جیسے ہی پانی کے لیے جو ڈول ہوتا ہے وہ ڈالا، تو انہوں نے فوری اس ڈول کی رسی پکڑ لی اور وہ اوپر آئے. قالا بولا، یا بشرا واہ خوشخبری، ھذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، اور خاص طور سے یوسف علیہ السلام کیونکہ بہت خوبصورت تھے، اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا. وہ اثر روح اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، کس کو، یوسف علیہ السلام کو، بدعہ سامان سمجھ کر. یعنی مال اور تجارت کا جس طرح سامان ہوتا ہے اس طرح جو ہے ایک اپنی پونجی کی طرح، کہیں اپنی ایک سامان کی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. ایک تو یہ تھا کہ چھپایا اس لیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کا کوئی مالک ہو یا کوئی گارڈین ہو وہ قریب میں ہو تو کلیم کریں گے یوسف علیہ السلام کو. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جو باقی کا جو قافلہ تھا وہ لوگ یوسف علیہ السلام کا کچھ شیئر نہ مانگے یا کچھ جو ہے ان سے جو آنے والا فائدہ ہے اس میں شریک نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے انسانوں کو بھی خرید و فروخت کیا جاتا تھا اور انسان کو بیچنے پر بھی مال پیسہ ملتا تھا. تو وہ یوسف علیہ السلام کو بیچنا چاہتے تھے آبویسلی، اور ہوا بھی وہی. تو اس لیے کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے اوریجنل مالک جو ہے وہ کلیم نہ کرے اور باقی قافلے والے بھی ان سے آنے والے فائدے میں اپنا شیئر نہ مانگے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ جس ڈول ڈالنے والے جو پانی نکالنے والا جو آدمی تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہا ہے. حالانکہ وہ قافلے سے اس نے چھپا لیا، لوگوں سے اس نے چھپا لیا، آس پاس کے لوگوں سے اس نے چھپا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے چھپا سکتا تھا. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی سیکرٹ بات بھی یہاں ریویل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے کتنے سیکرٹس اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے یہ سوچئے. وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو، یعنی وہ قافلہ جو ہے شام سے مصر جا رہا تھا اور وہیں پر مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، بِثَمَنٍ قیمت پر،
बख्सिन कम, दराहिमा दिरहमों में, मादूदा गिने चुने। और कहा जाता है कि 20 दिरहम में जो है उन्होंने बेचा। उस जमाने में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी, और यहाँ पर कम कीमत में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम की वैल्यू नहीं मालूम थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है, उनकी क्या वैल्यू है, वो क्या कीमत रखते हैं, नहीं जानते थे। तो कम दिरहमों में जो है उनको, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम रास्ते में गिरे पड़े मिले, उन्होंने उनको कम कीमत में बेच डाला। वखान उसी ही, और वो थे इसके बारे में मिनज़ ज़ाहिदीन, बेरग़बत लोगों में से। यानी इमेजिन करिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या थे, एक नबी के बेटे, वालिद के आंखों के तारे। भाइयों ने उनके साथ क्या किया उनको पता नहीं था, वो कुछ भी नहीं। और वो पूरा जो काफिला था और वो जो बेचने वाले थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनको कोई अफेक्शन थी ना, कोई लगाव था ना, उनमें जो है कोई इंटरेस्ट था। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी कीमत में जो है क्या कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अगर थोड़ी सी भी उनको रग़बत होती यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो फिर वो अपने पास उनको रख लेते और उनको नहीं बेचते। तो बिल्कुल बेरग़बत लोगों में से थे, कोई अफेक्शन नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी, ना ही उनकी कोई वैल्यू पता थी। तो वो जाकर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बेच दिया। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने, इश्तराहु, जिसने खरीदा था उसको, मिम मिस्र, मिस्र से, यानी अजीज मिस्र। अजीज मिस्र यानी मिनिस्टर था। मिस्र इज इजिप्ट हियर, द सिटी ऑफ इजिप्ट। तो मिनिस्टर इजिप्ट का जो था वो जो है उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया था। उसने कहा ली अम्रअतिही, अपनी बीवी को, अक्रिमी, बाइज्जत रखो, यानी इज्जत के साथ इसको रखो, मसवाहु, ठिकाना उसका। यानी उसको, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो बाजार में खरीदा गया था ना, तो फिर बाजार में खरीदने वाला कौन हुआ, गुलाम हो गया। लेकिन अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा कि उसको गुलाम की तरह मत रखो, गुलाम की तरह ट्रीट मत करो, इज्जत और एहतराम के साथ रखो। और उम्मीद है अन यनफ़अना, के नफा देगा हमको, यानी अगर हम इसके साथ अच्छा करेंगे तो उम्मीद है कि वो हमारे साथ भी अच्छा करेगा। और फिर ये भी सोचा होगा कि हो सकता है उसको दोबारा बेचना पड़े तो उसकी अच्छी कीमत मिले अगर हम उसके साथ अच्छा मामला करें। और फिर आगे ये भी हो सकता है कि वो अपने जो है हमको अपने बिजनेस में, अपने काम में हेल्प करे और फिर हमें उससे फायदा हो, तो उसको अच्छी तरह से रखने का अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को कहा। औ नत्तखिदहु वलदा, या हम बना लेंगे उसको बेटा, यानी हम उसको या फिर अडॉप्ट कर लेंगे। और कहा जाता है कि अजीज मिस्र को औलाद नहीं थी। अजीज मिस्र यानी अजीज, जैसे मैं पहले बताई, अजीज मिनिस्टर का टाइटल होता था। और अजीज मिस्र का नाम जो है कुछ रिवायतों में खतफीर आता है, कहीं खुतीफार आता है, अल्लाह आलम। और उसकी बीवी का नाम एक जगह राइल आता है और एक जगह जो है जुलेखा भी आता है। खैर जो भी उनका नाम था, ज्यादा तो हमको ऑथेंटिक सोर्सेज से पता नहीं चलता है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि अजीज मिस्र जो है देखते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की वैल्यू, उनकी कीमत, उनके सब चीजें पहचान ली और उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में रखा। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे ज्यादा दूरबीन, आगे का सोचने वाले, ठीक है, और अंजाम पर नजर रखने वाले और अक्लमंदी से ताड़ने वाले 3 शख्स गुजरे हैं। एक तो यही अजीज मिस्र जो एक निगाह में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है पहचान गए और जाते ही बीवी से कहा कि इसे अच्छी तरह से आराम से रखो। दूसरा वो बच्ची जो मूसा अलैहिस्सलाम को एक निगाह में जान लिया और जाकर अपने बाप से कहा, अगर आपको आदमी की जरूरत है तो इनसे मामला कर लीजिए। और बहुत ही जो है अच्छी तरीके से वो लड़की भी मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान ली थी। और तीसरा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने दुनिया से रुखसत होते वक्त जो है खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दी थी। तो ये अब्दुल्लाह बिन मसूद 3 अक्लमंद आदमियों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक अजीज मिस्र है और दूसरा जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को जो पानी भरते वक्त जो पहचान कर कहा जाता है शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, वाकई में आएगा इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर उसके बाद वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफा, और इसी तरह ठिकाना दिया हमने यूसुफ को फिल अर्दी, जमीन में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह जो है क्या हुए, अल्लाह ताला की इज़्न से मिस्र में उन्होंने कदम जमाया, मिस्र में जो है वो इस्टेब्लिश हुए।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی اور اچھا ٹھکانہ جو ہے ان کو ملا، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو۔ اور یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ یعنی وہ فلسطین سے نکلے، اس طرح سے بھائیوں کا معاملہ ہوا، کنویں میں ڈالے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے من تأویل الاحادیث، باتوں کے مطلب میں سے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام نے پریڈکٹ کیا تھا، انہیں جو ہے خوابوں کی تعبیر، نبوت اور یہ علم، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کے ساتھ سکھایا، اور یہ ایکسپیرینس ان کو آفٹر گوئنگ تھرو سو مینی ہارڈ شپس اینڈ یہ سب چیزوں کے ساتھ ہوا، اور ان کو ایک خاص حکمت، ڈیسیشن پاور یہ بھی ملا۔ اور ایک ہوتا ہے کتابوں سے پڑھنا، لیکچر سے سیکھنا، لیکن انسان صرف کتابوں سے، لیکچر سے، کلاس میں بیٹھ کر بک سے نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ڈفرنس ہوتا ہے کلاس میں پڑھنے میں، گھر میں پڑھنے میں، اور پھر ایکسپیرینس سے پڑھنے میں۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے کنعان میں رہتے تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، یہ قبائل والی زندگی تھی، تو دنیائی علوم، دنیائی معاملوں سے یہ اور ان کی فیملی بہت دور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک الگ ٹریننگ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے، اس لیے ان کو ایسے حالات میں ان کو ڈالے کہ ان کے صحیح ٹریننگ ہو، ان کی بالکل گراؤنڈ اور فیلڈ ایکسپیرینس ان کو ملا۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی ایک الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی، ان کو ایک خاص نبی بنانے کے لیے اور خاص رسپانسبلٹیز دینے کے لیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ وہی چیز ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از آلسو بینگ پٹ ان ڈیفیکلٹ سچویشنز، تاکہ ان کی ایک خاص ٹریننگ ہو ٹو ہینڈل سرٹن ریسپانسبلٹیز۔ تو اب یہاں سے ہم کو کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم بھی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم مشکلات میں پڑتے ہیں، پریشانی میں پڑتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے ماحول میں ڈالا، پھر عزیز مصر کے گھر میں ان کو جگہ ملی۔ عزیز مصر جو ہے منسٹر تھے، وہاں پر گھر میں ان کے انفلوئنشل لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، فارنرز آتے تھے، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے تھے۔ تو ایسا ایکسپوجر ان کو کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے پاس یا اپنی فیملی کے پاس نہیں ملتا آگے جا کر، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں سے گزارا۔ واللہ غالب، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، علی امرہ، اپنے معاملے میں یا اپنے کام میں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، یعنی لوگ خود پر اتراتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو جو ہے پورا کرنے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ولما بلغ، اور جب وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، یعنی جسمانی اور ذہنی طور سے جب پوری کمال تک یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، تو پھر آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، قوت فیصلہ، یعنی ایک تو نبوت دے دی، اور دوسرا معاملے کو اینالائز کرنا، ایسیس کرنا، نتیجے تک پہنچنا، کنکلیوڈ کرنا، اس کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، وعلم، اور علم۔ تو علم اور حکومت، اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتوں سے ان کو نوازا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہ ترجیح، یہ حکمت، یہ حکومت، یہ علم اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ محسن۔ محسن کون ہوتا ہے؟ بیوٹیفلی، احسان اور حسن دونوں ایلیمنٹس ہونا چاہیے۔ احسان کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے، بیوٹیفلی کرنے والا، اور اس کے علاوہ پر حسن جو ہے بیوٹیفلی کرنے والا، احسان اپنے حق سے کم لینا اور سامنے والے کے حق سے زیادہ دینے والا، اور اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ۔ بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ عبادتوں میں جو ہے احسان کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پہ جو
محسن ہوتا ہے، احسان کا رویہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں، ایسی حکومت، ایسی حکمت اور ایسا علم ہر کسی کو عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ وراودت التی، اور پھسلانا چاہا اس کو اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں تھے، یعنی اب ان کا نام کہیں زلیخا آتا ہے، کہیں رائل آتا ہے، جو بھی تھی عزیز مصر کی بیوی تھی، تو انہوں نے پھسلانا چاہا ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، یعنی ٹیمپٹ کرنا چاہا، سیڈیوس کرنا چاہا، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا، وغلقتی، اور بند کر لیے، الابواب، دروازے، یعنی دروازے جو ہے باب سنگولر ہوتا ہے، ابواب پلورل ہوتا ہے، تو دروازے بند کر لیے، وقالت، اور بولی، ہی تلک، آ جاؤ، یعنی اس نے کہا کم آن۔ ہم کہتے ہیں آج کی دنیا فتنوں والی ہے، لیکن امیجن کریے وہ انہی کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، کتنا نہیں انہوں نے ستایا ہوگا، اور یہ دروازے بند کرنا تو لاسٹ سٹیج ہوگا۔ تو اس نے دروازے بند کیے اور کہا کم آن، قال معاذ اللہ، بولے اللہ کی پناہ۔ فتنہ نظر آتے ہی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، تو پھر ہمیں بھی جب فتنہ کوئی نظر آئے تو ہمیں فوری اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں ہر طرف ہم دیکھیں گے، اپنے ہاتھ میں جو موبائل سب سے امپورٹنٹ ہے، موبائل کھولتے ہی فتنہ نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا فون کال کرنے کے لیے بھی کوئی ایپ کھولتے ہیں تو فوری فتنہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی فتنہ نظر آئے، معاذ اللہ یا اعوذ باللہ، یہ کہہ لینا چاہیے، انہو، بے شک وہ، ربی، میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے اچھا دیا مجھ کو ٹھکانہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرا رب، تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، رب کا مطلب پالنے والا، پوسنے والا ہے، تو عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر نے مجھے پالا، پوسا، بڑا کیا، گھر میں جگہ دی، میں اس کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں، کیسے جو ہے اس کی عورت کے ساتھ ایسا کام کر سکتا ہوں۔ تو دونوں چیزیں ہوں گی، عزیز مصر کو دھوکہ، ربی میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، دوسرا عزیز مصر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ موسٹ پروبیبلی عزیز مصر کا ہوگا، ہو سکتا ہے، بٹ اللہ عالم۔ تو دونوں معنی بھی اس میں آئیں گے کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا اور وہ بھی نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں فلاح پاتا وہ جو ظالم ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں ادا کرنا۔ یہاں پر اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کا حق نہیں ادا کرنا، دوسرا اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ کر کر اس کا حق نہیں ادا کرنا۔ تو اب ایک ایسا فتنہ ہے دیکھیے کہ جس کے گھر میں پلے بڑے ہوئے اسی کی عورت جو ہے یوسف علیہ السلام کو کیا کر رہی ہے؟ اپنی طرف ٹیمپٹ کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پایا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے ہر طرف مرد کو پھسلاتی ہے، اور ایون مردوں کا جو سامان ہوتا ہے جیسے سگریٹ ہے، چوئنگم ہے، اس کے اوپر ایک عورت کی گندی فوٹو لگوا دو اور پھر جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ بزنس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ ریسیپشن پر جہاں پر ٹیمپٹ کرنا ہے وہاں پر فیمیل امپلائیز کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے کیا کرے، اس سے ٹیمپٹ ہو، اٹریکٹ ہو، ایک فتنہ جو ہے عورت بن جاتی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، حمت بھی، اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، یعنی برائی کا ارادہ کیا، زنا کا ارادہ کیا۔ دیکھیے اس لیے ایڈاپشن جائز بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح ان کو رکھا لیکن کبھی بیٹا سمجھا نہیں۔ جس نے اولاد کی طرح پالا، ان کا حسن، ان کی جمال، ان کی خوبصورتی دیکھ کر بھی نیت میں جو ہے کھوٹ آ گئی اس عورت کی۔ وہم بہا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا، لولا، اگر نہ، ارآ برہان ربی ہی، وہ دیکھ لیتا برہان اپنے رب کی، یعنی جو صحیح اور غلط کی پہچان ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھ کر، پہچان کر رکنے کی صلاحیت صرف کچھ کے پاس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے رب کی طرف سے ایک تو صحیح اور غلط کی پہچان بھی دیکھ لی، اور دوسرا ان کو نبوت بھی ملنے والی تھی، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستہ دکھایا۔ کذالک لنصرف، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دے، عنہ السوء، اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ اور اس کون بلاتا ہے برائی اور بے حیائی کی طرف؟ پہلے بھی ہم لے چکے کہ شیطان بلاتا ہے، تو وہ جو ہے اس برائی سے اور بے حیائی سے بچ گئے۔ اس آیت میں جو ہے ایک طرف ایک بات یہ آتی ہے
کہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو برہان ملی، یعنی اچھے برے کی پہچان ملی، نہ اگر ان کو پہچان نہیں ملتی تو وہ بھی ارادہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، برائی سے دور رہنا پریفر کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انسان کے دل میں برا کرنے کا ارادہ آتا ہے، لیکن کبھی برے ارادے کے اوپر عمل کرتا ہے، کبھی عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو جیسے ہی پہچان اس کو اللہ کی تعلیمات، اللہ، آخرت، صحیح غلط وہ ذہن میں آتا ہے تو برائی سے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، جبکہ ہم اس کا مفہوم ہے حدیث کا شارٹ میں بتاتی ہوں میں، کہ نیکی کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرتے ہیں اور برائی نہیں کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کیے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ عنایت کرتے ہیں کہ ارادے کرنے پر بھی جو ہے نیکی لکھی جانا، نہیں لکھی جانا، یہ سب کتنا بیوٹیفلی ہے۔ دیکھیں، ارادہ کیے نیکی کا تو نیکی لکھی گئی، نیکی کا ارادہ بھی کیا اور نیکی بھی کیے تو 10 نیکیاں لکھی گئی، برائی کا ارادہ کیے تو کچھ نہیں لکھا گیا، اور برائی کا ارادہ کیے اور برائی نہیں کیے تو ایک نیکی لکھی گئی، برائی کا ارادہ کیے اور برائی کیے تو پھر ایک برائی لکھی گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، دل میں برائی کی بات آئی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور فیورٹ بندوں میں سے ہو گئے۔ تو ہمارے دل میں بھی جو ہے جب برائی کا خیال آتا ہے، ہم برائی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کرتے تو پھر ہم بھی مخلصین میں سے ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام تو جو ہے بچنے کے لیے اور دروازہ کھولنے کی طرف بڑھے، اور وہ عورت جو ہے کے پیچھے پیچھے پڑی۔ وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دیا۔ اب یہ قدت میں جو ہے قاف دال دال، اس میں کو لمبائی سے کاٹنے کے معنی آتے ہیں، تو اس عورت نے جو ہے کیا کیا، پھاڑ دیا۔ کیا پھاڑا، قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پچھلی طرف سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام آگے دروازہ کھولنے کے لیے جا رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھی، پیچھے سے پکڑی، پیچھے سے قمیص پھٹ گیا۔ والفیا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اس کے شوہر کو، لدل باب، دروازے کے پاس، یعنی ایک ڈینجرس سچویشن آ گئی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، عزیز مصر وہاں کھڑے تھے۔ قالت، بول اٹھی، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بأہلک، تیری گھر والی کے ساتھ، سوء، برائی کا۔ اب پلٹ گئی، الٹا یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے اس نے الزام لگا دیا۔ تو اب دیکھیے اس کی محبت سچی تو نہیں تھی، صرف شہوت والی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کے نظر میں بچنا چاہتی تھی، اور اس نے الٹا کیا کیا، انکار کر دیا اپنے گناہ کا، اور ساتھ ساتھ کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے اوپر کو بلیم کیا، ان کو انسلٹ کیا۔ اور کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے ریجیکٹ کیا یا پھر وہ ایکسپٹ نہیں کیا نا اس کی یہ جو انویٹیشن تھی، تو اس کا جو ہے وہ بدلہ بھی لینا چاہتی تھی، اور پورا الزام کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دیا۔ الا، مگر، ان یسجنا، یہ کہ قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا سزا دیا جائے دردناک۔ اب اس نے کہا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قید کیا جائے یا پھر کوئی سزا دی جائے۔ قال، اس نے کہا، کس نے، یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی، یہ پھسلانا چاہتی تھی مجھ کو، عن نفسی، میرے نفس سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کا وہ تھا کہ وہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی۔ وشہیدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہ نے، من اہلیہ، اس کے گھر والوں میں سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی۔ بعض کہتے ہیں کوئی بچہ تھا، اب جو بھی ہے قرآن اور احادیث میں اس کا نام نہیں ہے، اب کسی نے گواہی دی اور کہا، کیا کہا، ان کانا، اگر ہے، قمیصہ، اس کی قمیص، قد، پھاڑی گئی، من قبل، سامنے سے، فصدقت، تو یہ سچی ہے، وہ ہوا، اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن کانا، اور اگر ہے، قمیصہ، اس کی قمیص، قد، پھاڑی گئی، من دبر، پچھلی طرف سے، فکذبت، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فلما، تو جب، رأى، اس نے دیکھا، قمیصہ، اس کی قمیص کو، قد، پھاڑی گئی، من دبر، پچھلی طرف سے،
قالا کہا یعنی عزیز مصر نے کہا انہو بے شک وہ من قیدی کننا تم عورتوں کی چالوں میں سے ہو، یعنی یہ تو جھوٹی باتوں میں سے اور مکر و فریب ہے، وہ عورت جو ہے عزیز مصر کے سامنے جھوٹی ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ ان قید کننا بے شک تم عورتوں کی چالیں عظیم بہت بڑی ہوتی ہے۔ بظاہر جو ہے مرد سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہے آدمیوں کو پھنسانا، بیوقوف بنانا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن، کیونکہ عورت جو ہے ہوتی دکھنے میں جو ہے ٹینڈر سی، نازک سی، بٹ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ اور ایسے پینتھڑے عورت آزما کے ایک آدمی کو پورا اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے، اپنی باتوں پر جو ہے عمل کروانے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، اور یہ صلاحیت اگر عورت اچھی طرح سے یوز کرے، جیسے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیے، ہیلپ کیے، ہمیشہ ان کے ساتھ سٹینڈ کیے، چاہے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے، یا ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے، اور اسی طرح آپ نیک صالح جو عورتیں تھے وہ بہت اپنی ان صلاحیتوں کو اچھی طرح سے یوز کرتی تھی، جیسے حضرت آسیہ تھی، فرعون جیسے کو بھی انہوں نے کنونس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو آپ دیکھیں اس کو اگر عورتیں صحیح طریقے سے جو ہے چلائیں تو پھر اپنے اس اسٹرینتھ کو میں کہوں گی کہ اس اسٹرینتھ کو صحیح طریقے سے یوز کرے تو اپنی دنیا اور آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کے مردوں کی دنیا اور آخرت کو بھی جو ہے سکسیسفل بنا سکتی ہے۔ لیکن عورتیں اگر یہ چالیں جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرے تو اپنے شوہر کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر ساتھ میں اگر ہم دیکھیں ساس بہو کی چالیں، نند بھابھیوں کی چالیں، یا ایسی ایسی باتوں میں گول گھما کر چکر میں لانا، اس میں عورتیں ایکسپرٹ جو ہے ہوتی ہے، اور یہ فیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان عورتوں میں سے بنائے جو اس صلاحیتوں کو بھلائی کی طرف یوز کرے اور اپنے ساتھ کے گھر والوں کا جو ہے اس میں خیر ہو، آمین۔